کچرے کے ڈھیر سے آئی ایک رونے کی آواز۔ مریم کا دل کانپ گیا۔ مریم نے جیسے ہی پاس جا کر دیکھا اس کی سانسیں تھم گئیں کیونکہ وہ بچے انسان کے نہیں تھے۔ پھر بھی مریم نے ان بچوں کو اپنے پاس رکھ لیا اور پھر اس کی زندگی بدل گئی۔ آخر یہ خوفناک سچ کیا ہے؟ آئیے جانتے ہیں۔ مریم کے گھر کی دیواروں سے غریبی ٹپکتی تھی۔ چھوٹا سا کرائے کا گھر، ٹوٹی ہوئی چارپائی، کونے میں رکھی پرانی سلائی مشین اور کچھ برتن، بس یہی اس کی پوری دنیا تھی۔ اس دن وہ بھی سلائی مشین پر بیٹھی محلے کی امیر عورت سیما کا مہنگا سوٹ سل رہی تھی۔ سوٹ کا کپڑا اتنا قیمتی تھا کہ مریم اسے چھوتے ہی ڈر گئی تھی۔ شام کے وقت دروازہ کھلا اور اس کا شوہر سلیم تھکا ہوا گھر میں داخل ہوا۔ اس کے کپڑے مٹی سے سنے ہوئے تھے اور چہرے پر دن بھر کی مزدوری کی تھکان صاف دکھائی دے رہی تھی۔ مریم ترنت اٹھی اور ٹھنڈے پانی کا گلاس اس کے ہاتھ میں پکڑا دیا۔ سلیم نے پانی پیتے پیتے سلائی مشین کی طرف دیکھا اور بولا، یہ سوٹ بہت مہنگا لگ رہا ہے، یہ سوٹ کس کا ہے؟ مریم ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ بولی، محلے والے سیما کا، اس کے بیٹے کا کل عقیقہ ہے، اس لیے مجھے سلائی کرنے کے لیے دے کر گئی ہے۔ سلیم کچھ دیر تک سوٹ کو دیکھتا رہا، پھر بولا، میں سوچ رہا ہوں اس عید پر تمہیں بھی اسی میں کا سوٹ دلا دوں۔ مریم نے اس کی بات سن کر ہلکی سی مسکراہٹ دی اور کہا، یہ سوٹ میری قسمت میں کہاں، تمہیں معلوم ہے یہ سوٹ پورے 5,000 کا ہے۔ سلیم یہ سن کر حیرت میں پڑ گیا۔ اس نے کہا، 5,000 کا؟ کیونکہ وہ رقم ان کے لیے بہت بڑی تھی۔ پھر سلیم چپ چاپ اٹھ کر نہانے کے لیے باتھ روم میں چلا گیا۔ مریم پھر مشین پر بیٹھ گئی، مگر اس کے دل میں عجیب سی ٹھیس اٹھ رہی تھی۔ سیما نے پورے محلے کو دعوت دی تھی لیکن اسے نہیں، کیونکہ مریم 7 سال سے بے اولاد تھی۔ محلے کی عورتیں اسے اکثر طعنے دیتی تھیں، بیچاری 7 سال ہو گئے شادی کے لیکن ابھی تک بچہ نہیں ہوا۔ کچھ تو اس سے بھی زیادہ زہر بھرے جملے کہتی تھی۔ منحوس عورت ہے، جب سے اس کے قدم سلیم کے گھر پر پڑے ہیں تب سے سلیم کی قسمت ہی بند ہو گئی ہے۔ مریم یہ سب سن کر چپ رہتی، رات کو اکیلے میں روتی مگر کسی کو کچھ نہیں کہہ پاتی۔ اصلیت یہ تھی کہ اس کا شوہر سلیم بہت اچھا انسان تھا، اس نے کبھی بھی مریم کو اولاد کے لیے طعنہ نہیں دیا۔ وہ ہمیشہ کہتا، اگر اللہ نے چاہا تو اولاد بھی دے دے گا، نہیں تو ہم دونوں ہی ایک دوسرے کے لیے کافی ہیں۔ لیکن دنیا اتنی رحم دل نہیں ہوتی۔ مریم نے اپنا دل بہلانے کے لیے سلائی کا کام شروع کر دیا تھا۔ محلے کی عورتیں اس سے کپڑے سلواتی تھیں، وہ بہت کم پیسے دیتی تھی مگر مریم پھر بھی خوش ہو جاتی تھی کیونکہ اس سے گھر کا خرچہ تھوڑا چل جاتا تھا۔ اس رات بھی وہ دیر تک سلائی کرتی رہی۔ اچانک اسے اپنے گھر کے پاس والے خالی کھنڈر کی طرف سے بچے کے رونے کی آواز آئی۔ پہلے تو اس نے دھیان نہیں دیا لیکن آواز بار بار آنے لگی، ایسی آواز جیسے کوئی نوزاد بچہ رو رہا ہو۔ مریم کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ وہ دھیرے سے اٹھی اور دروازہ کھول کر باہر آئی۔ چاروں طرف سناٹا تھا، صرف ہوا چل رہی تھی لیکن بچوں کے رونے کی آواز صاف سنائی دے رہی تھی۔ آواز اسی کچرے والے کھنڈر سے آ رہی تھی۔ مریم کا دل گھبرانے لگا۔ وہ دھیرے دھیرے اس کھنڈر کی طرف بڑھی۔ جیسے ہی اس نے اندر قدم رکھا اس کے پیروں تلے زمین کھسک گئی۔ وہاں زمین پر 2 چھوٹے چھوٹے بچے پڑے تھے، دونوں زور زور سے رو رہے تھے، ان کے جسم پر ایک بھی کپڑا نہیں تھا۔ مریم کا دل پسیج گیا، یا اللہ، کون ظالم ہوگا جس نے ان معصوموں کو یہاں پھینک دیا۔ اس نے ترنت دونوں بچوں کو اپنی باہوں میں اٹھا لیا اور اپنے گھر کی طرف دوڑ پڑی۔ گھر کی طرف دروازہ بند کیا اور بچوں کو چارپائی پر لٹا دیا۔ لیکن جیسے ہی اس نے غور سے انہیں دیکھا اس کا دل دہشت سے کانپ اٹھا۔ ان بچوں کے جسم پر عجیب سے کالے کالے لمبے بال تھے، ان کے ہاتھ پاؤں کی سامانیہ بچوں جیسے نہیں تھے، تھوڑے ٹیڑھے میڑھے عجیب سے۔ مریم ڈر گئی، یہ کیسے بچے ہیں؟ لیکن وہ انہیں چھوڑ بھی نہیں سکتی تھی۔ گھر میں تھوڑا سا دودھ تھا، اس نے دودھ گرم کیا اور چمچ سے بچوں کے منہ میں ڈالنے لگی۔ جیسے ہی دودھ ان کے منہ میں گیا دونوں بچے اچانک شانت ہو گئے اور کچھ ہی دیر میں گہری نیند سو گئے۔ کمرے میں صرف ان کی سانسوں کی آواز گونج رہی تھی۔ مریم کمرے کے کونے میں بیٹھی انہیں دیکھتی رہی، اس کا دل ڈر اور ممتا کے بیچ جھول رہا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ آخر کرے تو کیا کرے۔ صبح ہونے تک وہ سو نہیں پائی۔ صبح اس نے فیصلہ کیا کہ وہ ان بچوں کو لے کر کسی عالم کے پاس جائے گی۔ پھر اسے یاد آیا کہ اس کے سامنے والی پڑوسن نے ایک بار کسی عالم کے بارے میں بتایا تھا، شاید وہی بتا سکتے ہیں کہ یہ بچے آخر کون ہیں۔ مریم نے دونوں بچوں کو کپڑے میں لپیٹا اور چادر میں چھپا کر گھر سے نکل گئی۔ جب وہ عامل کے پاس پہنچی
تو وہاں اس کا مرید کھڑا تھا۔ وہ غصے سے بولا، عامل کا وقت شام کا ہے، صبح کیوں آئی؟ مریم رونے لگی، میرا بہت ضروری کام ہے، اگر ابھی مدد نہ ملی تو بہت بڑا نقصان ہو جائے گا۔ اس کی حالت دیکھ کر مرید اسے اندر لے گیا۔ عامل بابا سامنے بیٹھے تھے۔ مریم نے چپ چاپ کپڑے میں لپٹے بچے ان کے سامنے رکھ دیے۔ جیسے ہی عامل نے کپڑا ہٹایا وہ اچانک گھبرا کر پیچھے ہٹ گئے۔ ان کی آنکھیں ڈر سے پھیل گئیں۔ وہ کانپتی آواز میں بولے، یہ بچے تجھے کہاں سے ملے؟ مریم نے پوری بات بتا دی۔ عامل کچھ دیر تک بچوں کو گھورتے رہے، پھر دھیرے سے بولے، تجھے پتا بھی ہے یہ بچے کون ہیں؟ مریم گھبرا کر بولی، نہیں بابا، تبھی تو آپ کے پاس لائی ہوں۔ عامل اس کے قریب آیا اور اس کے کان میں فسفسایا، یہ انسانوں کے بچے نہیں، جنیات کے بچے ہیں۔ مریم کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑ گئے۔ اس کے منہ سے صرف ایک ہی شبد نکلا، کیا؟ اور اسی پل سے اس کی زندگی ایک ایسے رہس میں پھنسنے لگی تھی جس کا اسے ابھی اندازہ بھی نہیں تھا۔ مریم کے کانوں میں عامل بابا نے الفاظ کہے تھے، وہ اس کے کانوں میں گونج رہے تھے۔ اس کے ہاتھ کانپنے لگے، دل اتنی تیز دھڑک رہا تھا جیسے ابھی سینے سے باہر نکل آئے گا۔ مریم گھبرا گئی اور گھبراتی نظروں سے ان دونوں بچوں کی طرف دیکھنے لگی۔ وہ دونوں چارپائی پر لیٹے ہوئے اپنی گول گول آنکھوں سے ادھر ادھر دیکھ رہے تھے۔ مریم کانپتی آواز میں بولی، بابا، اگر یہ جنیات کے بچے ہیں تو اب میں کیا کروں؟ عامل بابا نے کچھ دیر تک سوچنے کے بعد کہا، ڈرنے کی ضرورت نہیں، یہ ابھی بہت چھوٹے ہیں۔ جب تک ان کے اصلی ماں باپ انہیں لینے نہیں آتے تم انہیں اپنے پاس رکھو اور ان کی پرورش کرو۔ مریم حیران ہو کر بولی، لیکن بابا، اگر لوگوں کو پتہ چل گیا؟ عامل نے ہلکی مسکان کے ساتھ کہا، کسی کو پتہ نہیں چلے گا۔ جنیات کے بچوں میں ایسی طاقت ہوتی ہے کہ وہ انسان کی نظروں سے چھپ سکتے ہیں۔ مریم کے دل میں تھوڑی تسلی آئی۔ پھر عامل دھیرے سے بولا، اور ایک بات یاد رکھنا، اگر تمہارے پاس یہ بچے آئے ہیں تو سمجھ لو یہ تمہاری قسمت کھلنے والی ہے۔ مریم نے حیرانی سے پوچھا، قسمت؟ عامل نے کہا، جنیات کے بچے برکت لے کر آتے ہیں، اگر تم نے ان کی اچھی طرح پرورش کی تو اللہ تمہیں بہت دولت دے گا۔ عامل کی بات سن کر مریم کے دل میں ایک ہلکی سی امید جاگی۔ اس نے دونوں بچوں کو اٹھایا اور چادر میں چھپا کر گھر کی طرف چل پڑی۔ شام کا وقت تھا۔ اس کا شوہر سلیم گھر آیا۔ اس نے دروازے پر قدم رکھتے ہی کہا، مریم، گھر میں عجیب سی بو آ رہی ہے۔ مریم کا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ وہ گھبرا کر بولی، نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں۔ لیکن تبھی اندر کمرے میں بچے کے رونے کی آواز آئی۔ سلیم چونک گیا، یہ آواز کہاں سے؟ وہ تیزی سے کمرے کی طرف بڑھا۔ مریم اس کے پیچھے پیچھے دوڑی۔ جیسے ہی سلیم نے کمرے میں جا کر چارپائی پر پڑے بچوں کو دیکھا، اس کے منہ سے زور کی چیخ نکل گئی، یہ کیا ہے؟ مریم نے جلدی سے اس کا منہ بند کر دیا۔ اس نے اپنے شوہر سے کہا، خدا کے لیے آواز دھیمی کرو، پڑوسی سن لیں گے۔ سلیم کی آنکھیں ڈر سے پھیلی ہوئی تھیں۔ یہ بچے یہاں کیسے؟ مریم نے مجبوری میں اسے ساری کہانی بتا دی۔ کچرے کے ڈھیر سے بچوں کو اٹھانا، عامل کے پاس جانا اور ان کا جنیات کے بچوں کا ہونا، سب کچھ۔ سلیم کچھ دیر تک تو خاموش کھڑا رہا، پھر غصے سے بولا، تم پاگل ہو گئی ہو، انہیں ترنت واپس پھینک کر آؤ۔ مریم کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ نہیں سلیم، ایسا مت کہو، یہ بھی کسی کی اولاد ہے۔ سلیم بولا، لیکن یہ انسان نہیں ہے۔ مریم نے بچوں کو سینے سے لگا لیا۔ تو کیا ہوا، معصوم تو ہیں۔ سلیم پریشان ہو کر سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ اگر لوگوں کو پتہ چلا تو وہ ہمیں زندہ نہیں چھوڑیں گے، سلیم نے کہا۔ پھر مریم نے دھیرے سے کہا، عامل بابا نے کہا ہے کہ کچھ دن کی بات ہے، ان کے ماں باپ آ کر انہیں لے جائیں گے۔ سلیم نے لمبی سانس لی۔ وہ جانتا تھا کہ مریم بہت ضدی ہے۔ آخر کار اس نے ہار مان لی۔ ٹھیک ہے، لیکن کسی کو پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ مریم کے چہرے پر خوشی آ گئی۔ اس نے بچوں کو پیار سے دیکھا۔ وہ ان سے بالکل نہیں ڈر رہی تھی۔ دن گزرنے لگے۔ مریم ان بچوں کی بہت دیکھ بھال کرتی، انہیں دودھ پلاتی، کپڑے پہناتی اور رات بھر ان کے پاس لیٹتی۔ دھیرے دھیرے اسے ماں جیسا پیار ہو گیا۔ عجیب بات تو یہ تھی، جب بھی کوئی پڑوسی گھر میں آتا وہ بچے اچانک غائب ہو جاتے، نہ ان کی آواز سنائی دیتی نہ وہ دکھائی دیتے، لیکن جیسے ہی وہ عورت گھر سے باہر چلی جاتی بچے پھر سے دکھائی دینے لگتے۔ مریم کو یقین ہو گیا تھا کہ عامل بابا سچ کہہ رہے تھے، ان بچوں میں سچ مچ کوئی رہسیمی طاقت تھی۔ کچھ ہی دنوں میں ایک اور عجیب بات ہونے لگی۔ مریم کے پاس اچانک بہت زیادہ سلائی کا کام آنے لگا۔ پہلے جہاں مشکل سے 2-3 سوٹ ملتے تھے، اب محلے کی امیر عورتیں بھی اس کے پاس آنے لگی۔ ایک دن سلیم نے حیرانی سے کہا، یہ کیسے ہو رہا ہے؟ پہلے تو کوئی کام نہیں آتا تھا،
اب تمہارے پاس اتنا سارا کام کیسے؟ مریم مسکرا کر بولی، شاید یہ ان بچوں کی برکت ہے۔ سلیم نے گھبرا کر بچوں کی طرف دیکھا۔ وہ ابھی بھی ان سے ڈرتا تھا، لیکن محلے والوں کو دھیرے دھیرے شک ہونے لگا۔ ایک دن پڑوس کی عورت آئی اور بولی، مریم تمہارے گھر میں کبھی کبھی بچے کے رونے کی آواز آتی ہے۔ مریم کا دل دھڑک اٹھا اور اس نے کہا، نہیں تو، میرے گھر میں کوئی بچہ نہیں، آپ کو وہم ہوا ہوگا۔ عورت نے چاروں طرف دیکھا، پھر اس کی نظر چارپائی پر پڑے چھوٹے کپڑوں پر پڑی۔ وہ چونک گئی۔ یہ کپڑے کس کے ہیں؟ مریم ترنت بولی، مہمانوں کے بچے ہیں، کل بھول گئے۔ عورت نے شک بھری نظروں سے دیکھا، پھر چلی گئی، لیکن مریم سمجھ گئی تھی اب خطرہ بڑھ رہا ہے۔ اس رات سلیم نے کہا، ہمیں بچے کہیں اور چھوڑ دینے چاہیے۔ مریم غصے میں بولی، نہیں، ایسا میں کبھی نہیں کروں گی۔ سلیم نے پریشان ہو کر کہا، ہمارے گھر کے لوگ باتیں کر رہے ہیں۔ مریم چپ ہو گئی، لیکن اس نے من ہی من فیصلہ کر لیا تھا، وہ ان بچوں کو کسی بھی قیمت پر نہیں چھوڑے گی۔ اسے کیا پتا تھا کہ بہت جلد ایک ایسی گھٹنا ہونے والی ہے جو اس کی پوری زندگی بدل دے گی۔ مریم کے دل میں اب ان دونوں بچوں کے لیے عجیب سی محبت پیدا ہو چکی تھی۔ وہ ہر وقت انہی کے بارے میں سوچتی رہتی، صبح اٹھتے ہی سب سے پہلے ان کا چہرہ دیکھتی، پھر انہیں دودھ پلاتی اور دیر تک انہیں اپنی گود میں لے کر بیٹھی رہتی۔ عجیب بات تو یہ تھی، وہ بچے بہت جلدی بڑے ہونے لگے تھے۔ جہاں انسانوں کے بچوں کو پلٹنے یا بیٹھنے میں کئی مہینے لگتے ہیں، وہیں یہ دونوں بچے کچھ ہی ہفتوں میں بیٹھنے اور ہاتھ پاؤں مارنے لگے تھے۔ مریم یہ دیکھ کر حیران تو ہوتی تھی، مگر اسے خوشی بھی ہوتی۔ ایک دن وہ دونوں بچوں کے ساتھ کھیل رہی تھی کہ اچانک ان میں سے ایک بچہ چارپائی سے کود کر زمین پر آ گیا۔ مریم گھبرا گئی، ارے اتنا چھوٹا بچہ اور اتنی اونچائی سے کود گیا، لیکن بچے کو کوئی چوٹ نہیں آئی۔ وہ الٹا ہنسنے لگا۔ اس کی ہنسی بھی عجیب تھی، جیسے کمرے میں کئی آوازیں ایک ساتھ گونج رہی ہوں۔ مریم کو تھوڑی دیر کے لیے ڈر لگ گیا، مگر پھر اس نے بچے کو سینے سے لگا لیا۔ تم چاہے جیسے بھی ہو، پر میرے بچے ہو۔ دوسری طرف سلیم کی پریشانی دن ب دن بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ جب بھی گھر آتا ڈرتے ڈرتے کمرے میں جھانکتا۔ اسے ہمیشہ ایسا لگتا جیسے کوئی چیز گھوم رہی ہو۔ ایک رات اس نے مریم سے کہا، مجھے سب کچھ اچھا نہیں لگتا، یہ بچے ٹھیک نہیں ہیں۔ مریم نے ناراض ہو کر کہا، ایسا کیوں کہہ رہے ہو تم؟ ان بچوں نے آخر تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ سلیم بولا، تم نہیں سمجھ رہی، یہ انسان نہیں ہے۔ مریم نے غصے سے کہا، تو کیا ہوا، دل تو ہے نا ان کے پاس؟ سلیم خاموش ہو گیا۔ وہ جانتا تھا مریم اب ان بچوں کو چھوڑنے والی نہیں ہے، کیونکہ وہ بہت ضدی تھی۔ کچھ دنوں بعد محلے میں ایک عجیب گھٹنا ہوئی۔ پڑوس والی ایک عورت رات کو اپنی چھت پر کھڑی تھی۔ اچانک اس کی نظر سامنے والی دیوار پر پڑی، اور جو اس نے دیکھا اسے دیکھ کر اس کی چیخ نکل گئی۔ وہ دونوں اندھیری روشنی میں چاروں طرف اپنی چمکتی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، اور وہ دیوار تھی مریم کی۔ اس عورت کی حالت خراب ہو گئی۔ اگلے دن پورے محلے میں یہ بات پھیل گئی، مریم کے گھر کے پاس کوئی رہسیمے بچے گھومتے ہیں۔ یہ خبر سلیم کے کانوں تک بھی پہنچ گئی۔ شام کو وہ گھر آیا، اس کا چہرہ غصے میں لال ہو چکا تھا۔ مریم اب تو حد ہو گئی، سلیم نے غصے میں کہا۔ مریم گھبرا گئی، کیا ہوا سلیم؟ تبھی سلیم بولا، محلے والے کہہ رہے ہیں رات کو ہمارے گھر کی دیوار پر دو عجیب بچے بیٹھے تھے۔ مریم کے ہاتھ سے گلاس گر گیا۔ اسے ترنت سمجھ آ گیا کہ وہ بچے میرے ہی ہوں گے۔ اس رات وہ بہت زیادہ ڈر گئی۔ اس نے دونوں بچوں کو اپنے پاس سلا لیا، بار بار انہیں سمجھاتی رہی، باہر مت جانا، کوئی دیکھ لے گا، لیکن وہ بچے اس کی بات سمجھتے ہی نہیں تھے۔ وہ بس معصومیت سے حد سے رہتے۔ اگلی صبح ایک اور مصیبت آ گئی۔ مریم نے دیکھا کہ اس کے گھر کے باہر محلے کے بہت سارے لوگ جمع تھے، عورت مرد بچے سب۔ سلیم گھبرا گیا۔ مریم کا دروازہ کھٹکھٹایا گیا۔ ایک آدمی زور سے بولا، مریم ہمیں تمہارے گھر کی تلاشی لینی ہے۔ مریم کے پیروں تلے زمین کھسک گئی۔ اس نے جلدی سے بچوں کو کمرے میں چھپا دیا، اور مریم کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ دروازہ کھولا، محلے کی عورتیں سیدھے گھر کے اندر گھس گئیں۔ وہ ہر کونا دیکھنے لگی۔ مریم کانپتے ہوئے ایک کونے میں کھڑی تھی۔ اس کی نظر بار بار کمرے کی طرف جا رہی تھی جہاں بچے چھپے ہوئے تھے۔ تبھی ایک عورت بولی، ہمیں یقین ہے اس گھر میں کچھ نہ کچھ ضرور چھپایا جا رہا ہے۔ دوسری عورت بولی، ہاں، رات کو بچے کی آوازیں بھی آتی ہیں۔ مریم کا دل جیسے رک سا گیا۔ وہ عورتیں دھیرے دھیرے اسی کمرے کی طرف بڑھنے لگی۔ مریم کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ اسے لگا اب سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ اگر لوگوں نے ان بچوں کو دیکھ لیا تو وہ اسے زندہ نہیں چھوڑیں گے۔
عورت نے کمرے کا دروازہ کھولا اور ساری عورتیں کمرے کے اندر چلی گئیں، لیکن کچھ ہی سیکنڈ کے بعد وہ سب حیران ہو کر باہر نکل آئیں۔ کمرے میں کچھ بھی نہیں تھا، نہ بچے نہ کپڑے، کچھ بھی نہیں۔ مریم خود بھی حیران رہ گئی، ابھی کچھ دیر پہلے تو بچے یہیں تھے۔ وہ عورتیں بڑبڑاتی ہوئی واپس چلی گئیں۔ سلیم نے غصے میں کہا، اب تو دیکھ لیا نا، ہمارے گھر میں کچھ نہیں ہے۔ لوگ دھیرے دھیرے وہاں سے چلے گئے، لیکن جیسے ہی گھر خالی ہوا مریم دوڑ کر اس کمرے میں گئی۔ اس نے پورا کمرہ چھان مارا، چارپائی کے نیچے دیکھا، الماری میں دیکھا، ہر جگہ دیکھا، بچے نہیں تھے۔ مریم کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑ گئے، اس کی آنکھوں میں آنسو بہنے لگے۔ وہ روتے ہوئے سلیم سے بولی، بچے کہاں ہیں؟ غائب ہو گئے۔ سلیم نے گہری سانس لی، شاید ان کے اصلی ماں باپ انہیں لے گئے ہوں گے، سلیم نے مریم سے کہا۔ لیکن مریم یہ بات ماننے کو تیار ہی نہیں تھی۔ وہ زمین پر بیٹھ کر زور سے رونے لگی۔ اس کے دل میں صرف ایک ہی خیال تھا، کہیں ان بچوں کو کوئی نقصان تو نہیں پہنچا سکتا۔ اسے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ ان بچوں کے ساتھ کیا ہوا ہوگا، اور اصلی سچائی اس سے زیادہ ڈراؤنی تھی، کیونکہ کچھ ہی دنوں بعد ایک بوڑھی رہسیمی فقیر اس کی زندگی میں آنے والی تھی، جو ان بچوں کے بارے میں ایک ایسا راز بتائے گی جسے سن کر اس کی روح کانپ اٹھے گی۔ ان بچوں کے غائب ہونے کے بعد مریم کی زندگی جیسے رک سی گئی تھی۔ دن بھر وہ خاموش رہتی اور رات کو اکثر روتے روتے سو جاتی۔ گھر میں عجیب سا سناٹا رہنے لگا تھا۔ پہلے جہاں بچوں کی ہلکی ہلکی آوازیں گونجتی رہتی، اب وہاں صرف خاموشی تھی۔ سلیم اسے بار بار سمجھاتا، مریم جو ہونا تھا وہ ہو گیا، شاید ان کے ماں باپ انہیں لے گئے ہوں، لیکن مریم اس بات کو ماننے کے لیے تیار ہی نہ تھی۔ اس کا دل بار بار کہتا، نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، ان معصوم بچوں کو کوئی نقصان تو نہیں پہنچا رہا۔ وہ اپنے دل ہی دل میں سوچتی۔ دھیرے دھیرے اس کی طبیعت بھی خراب رہنے لگی، اسے بخار رہنے لگا اور کمزوری اتنی بڑھ گئی کہ وہ ٹھیک سے کام بھی نہیں کر پاتی۔ سلیم بہت پریشان رہنے لگا۔ وہ مزدوری سے لوٹتا تو مریم کے سرہانے بیٹھ جاتا اور کہتا، خدا کے لیے ان بچوں کے بارے میں سوچنا چھوڑ دو، تم خود کو ختم کر رہی ہو۔ لیکن مریم کی آنکھوں کے سامنے ہر وقت انہی بچوں کے چہرے گھومتے رہتے۔ کچھ دن بعد مریم کی طبیعت تھوڑی ٹھیک ہوئی۔ اس نے دوبارہ سلائی کا کام شروع کر دیا۔ ایک دن وہ سبزی لینے کے لیے بازار گئی۔ وہ سبزی والے سے آلو ٹماٹر خرید رہی تھی، تبھی اچانک اسے ایسا لگا جیسے کوئی اس کا پیچھا کر رہا ہو۔ مریم نے پیچھے مڑ کر دیکھا، ایک بہت بوڑھی فقیر عورت اس کے پیچھے کھڑی تھی۔ اس کی آنکھیں بہت عجیب تھیں، جیسے کسی گہرے راز کو چھپائے ہوئے ہوں۔ مریم نے اندیکھا کیا اور آگے بڑھ گئی، لیکن وہ بوڑھی عورت پھر بھی اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگی۔ آخر کار مریم نے رک کر پوچھا، اماں، آپ میرے پیچھے کیوں آ رہی ہو؟ بوڑھی عورت دھیرے دھیرے اس کے قریب آئی۔ اس کی آواز بہت دھیمی اور رہسیمی تھی۔ بیٹی، مجھے تجھ سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ مریم حیران رہ گئی، کون سی بات؟ بوڑھی عورت بولی، چل میری جھوپڑی میں چل، مجھے تجھے کچھ دکھانا ہے۔ مریم پہلے تو ہچکچائی، لیکن اس کے دل میں ایک عجیب سا ڈر اور اتسکتا پیدا ہو گئی۔ وہ اس بوڑھی عورت کے پیچھے پیچھے چل پڑی۔ کچھ دیر بعد وہ دونوں شہر کے کنارے ایک بنی جھوپڑی بستی میں پہنچ گئے۔ بوڑھی عورت اپنی چھوٹی سی جھوپڑی کے اندر گئی۔ کچھ دیر بعد وہ کپڑے میں لپٹی ہوئی کوئی چیز باہر لے کر آئی۔ اس نے وہ کپڑا مریم کے ہاتھ میں تھما دیا۔ مریم حیران ہو کر بولی، یہ کیا ہے؟ بوڑھی عورت نے کہا، کھول کر دیکھ لے۔ مریم نے جیسے ہی کپڑا کھولا، اس کے منہ سے زور کی چیخ نکل گئی۔ کپڑے کے اندر دو چھوٹے چھوٹے بچے تھے، وہی بچے جو کچھ دن پہلے اس کے گھر سے غائب ہوئے تھے۔ مریم کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے ترنت دونوں بچوں کو اپنی گود میں رکھ لیا۔ میرے بچے، تم کہاں چلے گئے تھے؟ پھر اس نے حیرانی سے بوڑھی عورت کی طرف دیکھا، یہ تمہارے پاس کیسے آئے؟ بوڑھی عورت دیر تک خاموش رہی، پھر دھیرے دھیرے بولی، سچ سننے کی ہمت رکھتی ہے؟ مریم گھبرا کر بولی، کون سا سچ؟ بوڑھی عورت نے گہری سانس لی، پھر بولی، میں انسان نہیں ہوں، میں ایک جن جادی ہوں۔ مریم کے پیروں تلے زمین کھسک گئی، اس کی روح کانپ اٹھی۔ بوڑھی عورت آگے بولی، میں انسانوں کی دنیا میں بھٹکتی رہتی ہوں، مجھے بچوں کی ضرورت تھی، اس لیے میں انہیں چرانے آئی تھی۔ مریم کانپتے ہوئے بولی، تو تم نے ہی میرے بچے گھر سے چرائے تھے؟ بوڑھی عورت نے سر جھکا لیا، ہاں، اس دن جب لوگوں کی بھیڑ میں تیرے گھر کے باہر جمع تھی، تب میں نے موقع دیکھ کر بچوں کو اٹھا لیا۔ مریم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، لیکن بوڑھی عورت آگے بولی، لیکن جب میں انہیں اپنی جھوپڑی میں لائی تب مجھے پتہ چلا یہ انسانوں کے بچے نہیں ہیں۔ مریم نے گھبرا کر پوچھا، تو پھر؟ بوڑھی عورت بولی،
یہ سچ میں جنات کے بچے ہیں، اس لیے مجھے ان سے کوئی فائدہ نہیں۔ مریم کچھ پل کے لیے خاموش رہی، پھر اس نے بچوں کو سینے سے لگا لیا۔ کوئی بات نہیں، یہ میرے ہی بچے ہیں، مریم نے کہا۔ بوڑھی عورت نے اس کی طرف حیرانی سے دیکھا۔ تو ان سے ڈرتی نہیں؟ مریم نے مسکراتے ہوئے کہا۔ نہیں، کیونکہ میں نے انہیں ماں بن کر پالا ہے۔ بوڑھی عورت کی آنکھوں سے عجیب سی چمک آ گئی۔ وہ بولی، اگر تو ان سے اتنی محبت کرتی ہے تو انہیں اپنے پاس رکھ لے۔ مریم کی خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا۔ وہ بچوں کو لے کر جلدی جلدی گھر کی طرف بھاگی۔ اس کا دل خوشی سے بھڑک رہا تھا، اس کا دل خوشی سے دھڑک رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کی کھوئی ہوئی زندگی واپس مل گئی ہو، لیکن اسے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ آنے والی رات اس کی زندگی کی سب سے ڈراؤنی رات بننے والی ہے، کیونکہ اسی رات کوئی ایسا مہمان اس کے دروازے پر دستک دینے والا تھا جس کا انسانوں کی دنیا سے کوئی تعلق نہیں تھا، اور وہ اپنے بچوں کو لینے آیا تھا۔ مریم ان دونوں بچوں کو سینے سے لگائے خوشی خوشی گھر لوٹ گئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں چمک تھی، جیسے اس کی سونی گود پوری پھر سے بھر گئی ہو۔ جب سلیم گھر آیا، اس نے بچوں کو دیکھا تو وہ حیران رہ گیا۔ یہ پھر سے آ گئے؟ مریم نے مسکراتے ہوئے ساری بات بتا دی۔ ایک بوڑھی فقیر عورت اسے واپس دے گئی ہے۔ سلیم کچھ دیر تک خاموش کھڑا رہا، پھر بولا، مریم مجھے ڈر لگ رہا ہے، یہ سب ٹھیک نہیں ہے۔ مریم نے پیار سے بچوں کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ ڈرنے کی کوئی بات نہیں، یہ معصوم ہے۔ دھیرے دھیرے دن گزرنے لگے۔ اب وہ دونوں بچے پہلے سے بھی زیادہ تیزی سے بڑھنے لگے تھے۔ کچھ ہی مہینوں میں وہ ایسے دکھنے لگے تھے جیسے 2-3 سال کے ہوں۔ ان کی آنکھیں کبھی کبھی اندھیرے میں ہلکی ہلکی چمکنے لگتی تھی، اور کئی بار وہ اچانک چھت پر پہنچ جاتے۔ مریم کو ہمیشہ ڈر لگا رہتا کہ کہیں کوئی دیکھ نہ لے، لیکن اس کی ممتا اتنی گہری ہو چکی تھی کہ وہ ہر ڈر کو پیچھے بھول جاتی تھی۔ ایک رات سلیم مزدوری کے سلسلے میں شہر سے باہر گیا ہوا تھا۔ مریم گھر میں اکیلی تھی، دونوں بچے اس کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ رات اندھیری ہو چکی تھی۔ اچانک دروازے پر دستک ہوئی، ٹھک ٹھک ٹھک۔ مریم چونک گئی، اتنی رات کو کون ہو سکتا ہے؟ اس نے دھیرے سے دروازہ کھولا۔ دروازے کے باہر ایک لمبا قد والا اجنبی آدمی کھڑا تھا۔ اس کا چہرہ اندھیرے میں صاف دکھائی نہیں دے رہا تھا، اور اس کی آنکھیں نیلی چمک والی عجیب سی تھیں۔ اس نے گہری آواز میں کہا، مریم ہمیں اپنے بچے دے دو۔ مریم کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ کون بچے؟ اجنبی آدمی بولا، وہی جنہیں تم نے کچرے کے ڈھیر سے اٹھایا تھا۔ مریم سمجھ گئی، اس کی روح کانپ گئی۔ تم کون ہو؟ اجنبی آدمی نے دھیرے سے کہا، ہم ان کے اصلی ماں باپ ہیں۔ یہ سنتے ہی مریم کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ اس نے پیچھے مڑ کر بچوں کی طرف دیکھا۔ وہ دونوں دروازے کے پاس کھڑے اس اجنبی کو دیکھ رہے تھے، اور عجیب سی مسکان ان کے چہرے پر تھی۔ مریم نے کانپتی آواز میں کہا، نہیں، میں انہیں نہیں دے سکتی۔ اجنبی آدمی کچھ پل خاموش رہا، پھر بولا، تم نے ان کا بہت خیال رکھا ہے، اس لیے ہم تمہارا احسان مانتے ہیں۔ مریم کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں انہیں اپنے بچوں کی طرح پالتی ہوں، اور میں انہیں نہیں دے سکتی۔ تبھی وہ بچے دھیرے دھیرے اس اجنبی آدمی کی طرف بڑھنے لگے۔ مریم گھبرا گئی، نہیں، میرے پاس آؤ۔ لیکن بچے رک گئے۔ ان میں سے ایک بچہ مریم کے پاس آیا اور پہلی بار صاف آواز میں بولا، امی رو مت۔ مریم کا دل ٹوٹ گیا۔ اس نے بچے کو کس کر گلے لگا لیا، اور مریم بولی، میرے بچوں، مجھے چھوڑ کر مت جاؤ۔ دوسرا بچہ بھی اس کے پاس آیا اور بولا، امی ہمیں جانا ہوگا۔ اجنبی آدمی نے کہا، ہماری دنیا الگ ہے، اور ان کا رہنا بھی وہیں ضروری ہے۔ مریم کی آنکھوں سے آنسو رک نہیں رہے تھے۔ پھر وہ آدمی بولا، لیکن تم نے ان بچوں پر جو رحم کیا ہے، اس کا بدلہ ہم تمہیں ضرور دیں گے۔ اتنا کہہ کر اس نے ہاتھ اٹھایا۔ اچانک کمرے میں تیز روشنی پھیل گئی۔ مریم کی آنکھیں بند ہو گئیں۔ کچھ ہی سیکنڈ کے بعد جب اس نے اپنی آنکھیں کھولیں تو سامنے کوئی بھی نہیں تھا، وہ نہ ہی اجنبی نہ بچے۔ کمرہ بالکل خالی تھا۔ مریم زمین پر بیٹھ گئی اور زور زور سے رونے لگی۔ اس کی گود پھر سے سونی ہو گئی تھی۔ لیکن اگلے دن صبح جب وہ اٹھی تو اس نے دیکھا کمرے کے کونے میں ایک چھوٹا سا صندوق رکھا ہوا ہے۔ مریم حیران رہ گئی۔ اس نے صندوق کو کھول کر دیکھا۔ اس میں بہت سارے سونے کے سکے اور کچھ زیور بھرے ہوئے تھے۔ اس میں اتنا سارا دھن تھا کہ اس کی کئی پیڑھیاں آرام سے گزر سکتی تھیں۔ مریم کی آنکھوں سے پھر آنسو نکل آئے۔ اسے سمجھ آ گیا تھا، ان بچوں کے ماں باپ کا تحفہ تھا۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور دھیمے سے کہا، جہاں بھی رہو خوش رہو میرے بچوں۔ اس دن کے بعد مریم کی زندگی بدل گئی۔ اب وہ غریب نہیں رہی تھی، لیکن اس کی گود کی خالی جگہ کوئی دولت کبھی نہیں بھر سکی، کیونکہ وہ آج بھی کبھی کبھی رات کو جاگ کر دروازے کی طرف دیکھتی ہے، اور اسے ایسا لگتا جیسے اس کے 2 چھوٹے چھوٹے بچے پھر سے امی کہہ کر پکار رہے ہوں۔
پیارے دوستوں، آپ سب کو یہ اسٹوری کیسی لگی کامنٹ میں ضرور بتائیں۔ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔